والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ناظرین و سامعین، قرآن پاک کی سورہ صافات اس کی آیت نمبر 100 سے لے کر 111 تک تلاوت کی ہے۔ یہ عشرہ ذو الحج یعنی ذو الحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ ان کی اہم قربانیوں میں سے ایک سیدنا حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام نے اپنے فرزند دلبند ارجمند سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی۔ اس واقعے کو قرآن پاک نے ان آیات طیبات میں نقل کیا ہے، اس لیے اسی کی مناسبت سے میں اتنی ہی مختصر سی گفتگو کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھتیجے حضرت لوط اور ان کی اہلیہ سیدہ سارہ ایک عرصے تک یہ عراق میں رہے۔ ان تین کے سوا اور کسی نے کلمہ نہ پڑھا۔ اللہ کے حکم سے وہاں سے ہجرت کر کے شام اور پھر اس کے بعد یہ آگے مصر کی طرف انہوں نے ہجرت کی۔ یہ ہجرت بھی ایک مستقل تفصیلی واقعہ ہے، اس وقت اس کے تفصیل کا موقع نہیں۔ اس دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شادی سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہوئی۔ حضرت ہاجرہ اس سفر کے دوران حضرت سیدہ سارہ کو عطا ہوئی اور پھر اس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کیا۔ اسی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا میں اشارہ ہے کہ قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، یقیناً وہ میرے لیے بہتر راستہ تجویز فرمائیں گے۔ یعنی یہاں کے لوگوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا تو آگے جہاں جا رہا ہوں وہاں اللہ اسباب بھی عطا فرمائیں گے، اور یقیناً ہجرت سے دین کی نصرت ہوتی ہے، ہجرت سے دین کی اشاعت ہوتی ہے، ہجرت سے دین کا غلبہ ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اسباب پیدا فرمائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا کر۔ علماء نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام حضرت اسماعیل، دوسرے بیٹے کا نام حضرت سیدنا اسحاق، ایک بیٹے کا نام مدین، ایک بیٹے کا نام مدائن اور ایک بیٹے کا نام قیدار ہے۔ لیکن ان میں سے 2 اللہ کے نبی بنے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سیدہ ہاجرہ کے بطن اطہر سے تھے اور یہ اکیلے ہی تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر۔ اور یہ یاد رکھیے کہ یہ اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک، آپ حیران ہوں گے کہ جس سال تقریباً یہ 85 سال کی عمر میں اللہ نے یہ بیٹا عطا کیا، بڑھاپے میں جا کر تو اللہ نے یہ فرزند عطا کیا۔ دعا تھی کہ رب حب لی من الصالحین، اے اللہ نیک بیٹا عطا کر۔ اللہ نے جو جواب میں ارشاد فرمایا ان کلموں میں ایک اور حسن بھی ہے اور ایک عجیب فصاحت اور بلاغت بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے خوشخبری دی ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسے حسین بچے کی جو بہت حلم والے، بردباری والے، حوصلے والے اور قوت برداشت والے تھے۔ نیک ہونا اور چیز ہے،
حلم و حوصلہ اس میں ایک اور صفت ہے۔ ایک آدمی نیک ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، لیکن طبعاً جذباتی ہے، غصہ جلدی آ جاتا ہے، حوصلہ نہیں ہوتا، بات کو برداشت نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا خلیل تیری دعا بھی قبول ہے کہ میں تجھے بچہ عطا کروں گا، وہ یقیناً نیک صالح ہوگا، لیکن میری طرف سے انعام اس کو یہ ہوگا کہ وہ بشرناہ بغلام حلیم، وہ بہت بڑے حلم والے، بہت بڑے حوصلے والے، بہت بڑے تحمل والے تھے۔ اور حضرت سیدنا اسماعیل کے ان تمام حوصلوں کی اگر آپ ان کی پوری سیرت کا مطالعہ کریں اور ہم اس کو پڑھیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کے ایک ایک واقعے سے ان کا حلم و حوصلہ سامنے آتا ہے کہ بچپن میں والد ان کو وادی غیر عزیز زرعین میں سیدہ ہاجرہ کے ساتھ چھوڑ کر گئے تو وہاں بھی ایک حوصلے کا کمال تھا، پانی پینے کو نہیں مل رہا، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور اللہ نے پانی کا چشمہ عطا کیا، تو یہ بھی ایک اور کمال تھا۔ اور ان میں جو سب سے بڑا حوصلے کی جو مثال انسانی تاریخ میں نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ قربانی تھی جو مینا کے میدان میں حضرت اسماعیل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی۔ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام بلوغت کی عمر کے قریب پہنچے، فلما بلغ معہ السعی، دوڑنے کی عمر کو پہنچے۔ اس سے علماء نے مختلف عمریں اگرچہ لکھی ہیں جو 9 سال سے لے کر 13 سال تک ہے، تقریباً معروف روایت یہ ہے کہ 13 سال کی عمر تھی، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ 15 سال کے لگ بھگ یعنی قریب البلوغ، یہ وہ عمر ہے جس کو عمر سعی کہا جاتا ہے۔ سعی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بچہ اس عمر کو پہنچ جائے کہ جب کوئی باپ کام کہے وہ دوڑ کے کام کرے، جب اسے کچھ کہا جائے تو وہ بھاگے اور جلدی کوشش کرے کہ میں اپنے بڑوں کو خوش کروں اور راضی کروں اور دوڑ دوڑ کے کام کرے۔ اور اس میں ایک مفہوم اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے کہ عام طور پر ہمارے بچے آپ لوگ کے اور ہمارے ساتھ جب عید کے موقع پر یا کسی خوشی کی تقریب میں جا رہے ہوتے ہیں تو خوبصورت کپڑے پہن کر بن سنور کر وہ اپنے بڑوں کے ساتھ آگے آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں، سعی دوڑ رہے ہوتے ہیں، تو ان کا دوڑنا کتنا خوبصورت لگتا ہے، کس قدر حسن والا ہوتا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک تو ویسے اللہ کے نبی تھے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمند تھے، پھر دعا کا نتیجہ تھے، پھر بشارت تھی کہ حلیم ہوں گے، پھر نیک صالح تھے، پھر یقیناً ان کی پشت میں آمنہ کے در یتیم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا تھا، تو پھر وہ کتنے حسین ہوں گے۔ یہ حسین جب اس سعی عمر کو پہنچے جو دوڑنے کی عمر تھی، تو اس عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک خواب ان کو ایک خواب دکھایا، اور وہ خواب وحی کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا تذکرہ کیا کہ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ قرآن مجید میں ہے کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا اور وہ خواب اپنے بیٹے کو بیان کیا کہ میرے بیٹے میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ تو اس پر علماء نے بڑی عجیب و غریب باتیں لکھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا ظاہراً مستقل حکم نہیں دیا گیا کہ جبریل آ کر کہے، اگر یہ آ کر کہتا تو اس حکم کی ایک اور حیثیت ہوتی تھی، گویا یہ بہت ضروری ہے۔ اور خواب میں اگر کوئی حکم دکھایا جائے تو یہ خواب اگرچہ نبی کا خواب وہی ہے اور وہی حکم ربانی ہے، لیکن اس کی تعبیریں مختلف ہوتی ہیں، تو ممکن ہے اس کے کوئی اور تعبیر بھی بنائی جا سکتی تھی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے حکم کی تکمیل میں کمال دیکھیے، اور اللہ کے حکم کی پابندی میں یعنی حسن کمال کی انتہا ہے کہ جیسے خواب دیکھا ہے ویسے بیٹے کے سامنے بتایا ہے اور اسی کو ویسا ہی سمجھا ہے کہ میں نے ایسے ہی کرنا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ خواب 3 راتوں تک آتا رہا، 8 کی رات کو، 9 کی رات کو، 10 کی رات کو۔ ان راتوں کو عربی میں 8 کی رات کو لیلۃ الترویہ رویا خواب کی رات ہے کہ اس رات کو خواب دیکھا، دن کو سارا دن سوچتے رہے کیا خواب تھا، کتنا عجیب تھا، ہاتھ میں چھری ہے اور دل بند کے گردن پہ رکھی ہوئی ہے، تو یہ ایک عجیب سا خواب ہے، پورا دن اس سوچ میں گزرا۔ دوسری رات پھر خواب آیا، پھر وہی خواب کی کیفیت دیکھی جو قرآن پاک نے بیان کی کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں خواب دیکھتا ہوں، میرے ہاتھ میں چھری ہے اور تیری گردن پہ رکھی ہوئی ہے، بتا تیری کیا رائے ہے۔ اب یہ دوسری رات کا خواب لیلۃ العرفہ، معرفت کی رات، یعنی اب پہچان گئے کہ واقعی رب مجھ سے اسماعیل مانگتا ہے۔ پھر تیسری رات آئی، اس کو لیلۃ النحر کہا جاتا ہے، یعنی قربان کرنے کی، خون بہانے کی رات۔ جب تیسری مرتبہ یہ خواب دیکھا تو اب 100% یقین ہو گیا کہ میرا رب مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے دل بند کو اس کے راستے میں قبول کروں۔
قربانی بھی ایک عجیب حکمت کی چیز ہے، قربانی قرب سے ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنی محبوب سے محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کر دینا، یہی قربانی ہے۔ اور اس بیٹے سے زیادہ محبوب کون ہو جو بڑھاپے میں ملا ہو، دعاؤں کے ساتھ ملا ہو، اور پھر تنہا ہو اس وقت، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اس بیٹے سے بھی دور رہنے کا حکم دے دیا گیا ہو، اور جب ملاقات ہے تو اس میں خواب میں اس کو قربان کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 دن یہ خواب دیکھا، اور تیسرے دن حضرت سیدہ ہاجرہ سے فرمایا میرے اس فرزند کو تیار کرو۔ چنانچہ کتابوں میں ہے نہلا کے، دھلا کے، سرما پہنا کے، خوبصورت بنا کے اب اس بچے کو لے کر اپنے ساتھ جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سیدنا اسماعیل کو لے کر، اور کتابوں میں ہے کہ چھری کو بھی تیز کیا، اسے بھی ساتھ لیا، اور ایک رسی بھی ساتھ لی، اس کو بھی ساتھ لے کر چل پڑے۔ اور جس وقت جا رہے تھے تو 3 موقعوں پر شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر اس نے اپنا حملہ کرنے کی جسارت کی، اور ایسے ہی حضرت سیدہ ہاجرہ کے پاس کیا اور جا کر کہا کہ ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ فرمایا اپنے ساتھ لے گئے ہیں، اور اپنے کسی حوالے سے، کسی کام سے، یا اپنے دوست کی ملاقات کے حوالے سے۔ بعد نے یوں بھی لکھا ہے کہ کہا میں اپنے دوست کو ملانے کے لیے لے جاتا ہوں، اور اللہ سے بڑھ کر خلیل کا دوست کون ہے، اور یہ اللہ کی ملاقات سے بہتر کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، وہ تو اسے ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ تو حضرت سیدہ ہاجرہ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی اور بیٹے کو ایسے کرے، فرمایا اس کو اللہ کا حکم ہے۔ تو سیدہ ہاجرہ بھی پھر یقینی بات ہے کہ اللہ کی برگزیدہ وہ خاتون تھی کہ جس کی دوڑ کو خدا نے قیامت تک کے لیے صفا مروہ کی پہاڑیوں میں دوڑنا عبادت بنا دیا ہے۔ تو اس ہاجرہ کے اس جواب پر کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر یہ میرا ایک اسماعیل کیا ہے، اللہ مجھے ہزاروں بیٹے دے، میں سارے قربان کر دوں گی۔ تو شیطان میں خاسر نامراد ہو کے لوٹا۔ ایسے ہی اس نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا معصوم تمہیں معلوم ہے تمہارا باپ تمہیں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ یہ جا کے تمہیں ذبح کرے گا۔ فرمایا باپ بیٹے کو نہیں کیا کرتے؟ کہا اسے اپنے رب کا حکم ہے۔ فرمایا اللہ کا حکم ہے تو پھر میری جان حاضر ہے۔ پھر اس نے 3 مواقع جہاں رمی جمار، جہاں پر شیاطین کو کنکر مارے جاتے ہیں، یہاں پر یہ بار بار ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہا کتنے بیٹے ہیں؟ جی ایک ہے۔ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ قربانی کے لیے۔ کسی نے کہا؟ فرمایا رب نے حکم دیا۔ جی خواب ہی تو ہے، خواب کی کئی تعبیریں ہو سکتی ہیں، آپ اپنے بیٹے کو کیوں قربان کر رہے ہیں؟ فرمایا نہیں اللہ کا حکم ہے مجھے۔ تو اس نے کہا اسے آپ قربان نہ کریں، اس کا کوئی متبادل کر لیں، اس پر کوئی غور کر لیں، سوچ لیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، تو آپ نے وہ 7 کنکر اس کو مارے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ظاہراً تو یہ کنکر یوں کر کے ایسے پھینکا جاتا ہے اس جگہ پر، اگر یہ مقامات تینوں بڑے بابرکت ہیں، یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن جن دنوں میں خلیل نے یہ کنکر مارے ان دنوں میں اس جگہ پر وہاں یہ مارنا اور اس کا یہ حکم جو رمی جمار ہے، یہ اتنی بڑی اہمیت کی چیز ہے کہ حدیث میں آتا ہے یہ شیطان کو ایسے لگتا ہے جیسے کسی کو تیر مارا جائے۔ تو اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تینوں مقامات پر وہ کنکر مارے، دعا مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو مینا کے میدان میں لے گئے، مینا کے مقام پر لے جا کر وہاں اپنا خواب بیان کیا۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں اپنے خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں، بیٹے اب تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ اب خواب اپنا ظاہر کیوں کیا؟ جبکہ اللہ کا حکم تھا، اور یہ پکی بات ہے کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، میرا اور آپ کا خواب وہی نہیں، یہ وہم ہے، نبی کا خواب وہی ہے۔ آج تک جو امت مسلمہ قربانی کرتی ہے یہ بھی اس وہی والے خواب کی تعبیر ہے جس پر ہم عمل کرتے ہیں، اور حضور نے فرمایا تمہارے دادے ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے اس لیے تم اس کو کیا کرو۔ تو نبی جو خواب دیکھتا ہے وہ وہی اور اللہ کا امر اور خدا کا حکم ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو اس لیے کہا کہ میں نے تو قربان کرنا ہی کرنا ہے، لیکن پیغمبر ہر حکم خدا کا مانتے ہیں مگر اس کو انتہائی اعتدال کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ، دور بینی کے ساتھ، دور اندیشی کے ساتھ اسے ادا کرتے ہیں۔ چاہتے تھے میں قربان کروں، لیکن اس میں یہ بھی چاہتے تھے کہ اگر میں اپنے بیٹے کو بھی شامل کر لوں، اس کی رائے بھی شامل ہو جائے تو اس کے لیے قربان ہونا آسان ہو جائے گا، مجھے قربان کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ یا ابت، فرمایا کہ میرے بیٹے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، دیکھ اب تو بتا اب تیری کیا رائے ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی قطعاً یہ نہیں کہا کہ ابا جان خواب میں اور پھر اکلوتے بیٹے کو اور مجھے آپ مارنا چاہتے ہیں یا ختم کرنا چاہتے ہیں یا شہید کرنا چاہتے ہیں یا قتل کرنا چاہتے ہیں، یوں نہیں کہا، بلکہ کہا یا ابت افعل ما تؤمر، پیارے ابا جان جو رب کا حکم ہے کر گزریے، بس
اس پر میری کوئی دوسری رائے نہیں، اس لیے کہ باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، وہ بھی رسول، یہ بھی رسول، وہ بھی اللہ کے حکم کے پابند، یہ بھی اللہ کے حکم کے پابند، تو دونوں سمجھتے تھے کہ یہ خواب وحی الہی ہے اور اس کی تعمیر ضروری ہے۔ اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کوئی اس کی نئی تعبیر نہیں بنائی، کوئی اس میں تعبیر نہیں کی، فوراً کہا یا ابت افعل ما تؤمر، جو میرے رب نے کہا اسے کر گزریے، میں اللہ کے حکم پر اپنی جان پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور آگے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ باقی رہا میرا مسئلہ کہ میں ننھی سی جان ہوں، مختصر سا ہلکا سا وجود ہے، اور اس چھوٹی عمر میں میری گردن پہ چھری چلے گی، تو میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ، اللہ نے چاہا، اللہ کی مدد شامل حال رہی تو میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ اس میں بھی بڑے سبق ملتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا کام ہو، کوئی بھی خیر اور نیکی کا کام ہو، اپنے ظلم کے ساتھ، غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ میں کر سکتا ہوں، ہم میں اتنی طاقت ہے، یہ ہمارا حوصلہ ہے، نہیں، اللہ کی طرف اس کو منسوب کریں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، رب نے چاہا تو میں صبر کروں گا، یہ اس کی مرضی سے ہے، وہ چاہے گا مجھے اس کی توفیق عطا کرے گا اور میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ یوں بھی نہیں کہ میں صابر ہوں، نہیں، صبر کرنے والوں میں سے، اس لیے کہ بہت ساروں نے بڑے بڑے صبر کیے۔ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنا واقعہ آگ میں جانے کا کتنے بڑے صبر کی داستان ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی قربانی اور شہادتیں کتنی بڑی صبر کی داستانیں ہیں۔ تو حضرت اسماعیل نے بھی اپنے آپ کو ان میں سے شمار کیا کہ جہاں وہ صبر کر رہے ہیں میں بھی ان میں سے ایک صبر کرنے والا ہوں، اور یوں بھی نہیں کہا کہ ابا جان میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں، آپ اگر باپ ہو کر آگ میں جا سکتے ہیں تو میں اپنی جان کیوں نہیں دے سکتا؟ یہ پدرم سلطان بود کہ میرا باپ بادشاہ تھا تو میں بھی ہوں، یہ وہ بات نہیں، بلکہ عاجزی کا کمال ہے، خدا کے حضور دعا کی انتہا ہے، اور الہا اور توجہ اور زاری کی اخیر ہے کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میرے رب کی مدد شامل حال رہی، اللہ نے چاہا میں ضرور انشاءاللہ صبر کرنے والا ہوں گا اور اس پر صبر کر کے دکھاؤں گا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں وہاں پر موجود تھے، تو مینا کے میدان میں کچھ گفتگو باپ اور بیٹے کے درمیان ہوئی، جس کو امام قرطبی نے بھی نقل کیا ہے، تفسیر مظہری نے بھی نقل کیا ہے، روح المعانی نے بھی نقل کیا ہے، اور ہمارے اس موجودہ دور میں تمام علماء نے، معارف القرآن نے بھی نقل کیا ہے، بیان القرآن میں بھی نقل کیا ہے، اور بھی کئی علماء نے اس کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، جس کا مختصر سا خلاصہ اور نچوڑ، چونکہ مقصد آپ کو کوئی لمبا چوڑا درس دینا نہیں، صرف اس واقعے کی نشاندہی ہے، وہ چند باتیں حضرت ابراہیم کی ہیں اور چند حضرت اسماعیل کی ہیں، اور وہ یقیناً سننے سے تعلق رکھتی ہیں کہ انسانی تاریخ میں اس باپ بیٹے کی بھی مثال نہیں، اور انسانی تاریخ میں اس گفتگو کی بھی کوئی مثال نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے چند وصیتیں کی، اور یہ یقیناً وصیت اس بات کو کہا جاتا ہے کہ جب انسان کو یقین ہو جائے کہ میرا آخری وقت ہے تو جو کہہ رہا ہوتا ہے وہ وصیت ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہا کہ ابا جان موت بڑی سخت چیز ہے، اور یقیناً میں اب جاؤں گا اور آپ میری گردن پر چھری پھیریں گے، مجھے موت آئے گی، تو چھری کو اتنا تیز کریں کہ میری حلق پر جلدی پھر جائے تاکہ میری قربانی کی قبولیت میں تاخیر نہ ہو سکے، اور ایسا نہ ہو کہ چھری کند ہو اور وہ حلق پہ پھرتے ہوئے اس میں اگر تاخیر ہو گئی اور میرا جسم تڑپا تو ایسا نہ ہو کہ قربانی رد نہ ہو جائے۔ ایک تو یہ بڑی عجیب بات تھی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام سے عرض کی۔ علماء نے لکھا اسماعیل کو اسماعیل کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اسماعیل، اسمع سن، ایل اللہ، اللہ میری دعا سن، اللہ نے سنی تو اسماعیل عطا کیا، اس لیے ان کا نام بھی اسماعیل پڑ گیا ہے، یہ بھی ان کے نام کے اندر بھی یہی حکمت ہے۔ تو ایک تو یہ درخواست کی، اور دوسرا کہا کہ ابا جان آپ کمزور ہیں، یعنی بڑھاپا ہے، ضعیف العمری ہے، آپ ایسا کریں کہ اپنے کپڑوں کی بھی حفاظت کریں اور میرے ہاتھ پاؤں بھی باندھ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حرکت کروں اور اس حرکت کی وجہ سے وہ چھری جسم میں حرکت کی وجہ سے خون کے چھٹے اڑیں اور آپ کے جسم اثر پر اور آپ کے کپڑوں پر پڑیں، تو کہیں یہ میری طرف سے آپ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی نہ ہو جائے، اور کہیں میری والدہ میرے خون کو دیکھ کر بھی پریشان نہ ہو جائیں، اس لیے ایک تو یہ کر لیں۔ اور تیسری بات اس سے بھی ایک اور عجیب ہے کہ ابا جان میرے اس کرتے کو اتار کے اپنے پاس رکھ لیجئے، اور یہ کرتا میری والدہ کے حضور پیش کر دیجئے اور انہیں میرے سلام کہہ دیجئے، اور یہ کرتا ان کو دے دینا، شاید اس کو دیکھ کر میری اماں کو تسلی ہو جائے اور وہ سمجھے کہ میرا بیٹا اللہ کے راستے میں قربان ہوا ہے۔ تو یہ چند ایک چیزیں تھیں، اور بعض روایات میں اس سے زیادہ چیزیں بھی کچھ ملتی ہیں۔ ایک یہ کہ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں تاکہ آپ میرا خون نہ دیکھیں، اور ایک یہ بھی ہے کہ کہا کہ جی مجھے چھوڑ دیں
پہلے کہا باندھ دیں، پھر کہا چھوڑ دیں، میں صبر کروں گا، اس لیے باندھنے کی ضرورت نہیں، میرے جسم میں حرکت بھی نہیں آئے گی۔ تو بہرحال یہ کہ یہ مختلف قسم کی روایتیں مختلف تفسیروں میں اس طرح سے ہیں کہ المختصر قرآن کہتا ہے فلما اسلما، جب باپ بیٹا دونوں اس پر متفق ہو گئے، اسلما فرما برداری میں آ گئے، اسلما اسلام کے اس حکم کو انہوں نے قبول کر لیا کہ باپ قربانی دینے کے لیے تیار، بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار، فرمایا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پھر حضرت خلیل نے اپنے بیٹے کو منہ کے بل لٹایا۔ جبین پہلو کو کہا جاتا ہے، یہ جو پیشانی ہے جبہ، اس کے دائیں اور بائیں کی جو سائیڈیں ہیں انہیں جبین کہا جاتا ہے، اس لیے جانور کو بھی ایک سائیڈ پہ لٹایا جاتا ہے، بالکل منہ کے باہر نہیں ڈال دیا جاتا۔ تو معنی اس کے علماء نے دونوں کیے ہیں کہ منہ کے بل لٹایا یا منہ کی سائیڈ لٹایا، کہ ایک طرف کے اس کا پیشانی وہ زمین پر لگ رہی ہے، اس طریقے سے انہوں نے لٹا دیا، اور جب لٹایا اور پھر اسی چھری کو اللہ کے حکم سے اس پر پھیرا، اور جب پھیرنے لگے تو اب یہ اللہ کا امر تھا۔ علماء نے لکھا ہے، اور یہ ایک بڑی عجیب بات ہے میں جو آپ کو ابھی عرض کر رہا ہوں، یہ جس زمانے میں آج سے میرا خیال یہ ہے کہ 45 سے بھی زیادہ 50 کے لگ بھگ ہو گیا ہوگا سال پہلے کنز الدقائق یا ہدایہ کو جب میں پڑھ رہا تھا تو دوران سبق اس کے حاشیے پر یہ روایت اس دور میں نے پڑھی تھی، ابھی اچانک ذہن میں آئی ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی یہ قربانی کا منظر تھا، انسانی تاریخ میں اس سے پہلے بھی نہیں اور قیامت تک اس کے بعد ایسا ہو بھی نہیں سکے گا۔ تو اس وقت اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے اور فرشتوں کو کہا، کہتے تھے آدم کو پیدا نہ کر فساد کرے گا، دیکھو فساد کر رہا ہے یا مجھے یاد کر رہا ہے۔ تو فرشتوں نے جب یہ منظر دیکھا کہ خلیل کے ہاتھ میں چھری اسماعیل کی گردن پر ہے تو بے ساختہ پکار اٹھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تو بہت بڑا ہے، اللہ تو بہت بڑا ہے، تیری حکمتیں، تیری کبریائی، تیری عظمتیں وہ تو ہی جانتا ہے، تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے خلیل چھری کو چلاتے ہوئے کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی خالق اور مالک اور مشکل کشا اور مقصود و معبود نہیں ہے، میں بھی اپنے رب کو راضی کر رہا ہوں اور میرا بیٹا بھی اس کی رضا کے لیے ہے، اللہ اکبر وہ سب سے بڑا ہے۔ اور حضرت اسماعیل نے چھری کے نیچے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد، ساری تعریف حمد اللہ کی ہے، نہ میرا کمال ہے کہ ننھا سا ہو کے جان پیش کر رہا ہوں، نہ ابے کا کمال ہے کہ وہ اپنے بڑھاپے میں اپنے تنہا اور یکتا معصوم کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں، یہ اس کی کبریائی ہے، اس کی حمد ہے کہ وہ ہمیں قبول کر رہا ہے۔ اور شاید یہ جملے اللہ کو اتنے پسند آئے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، کہ قیامت تک کی انسانیت کے لیے امت مسلمہ کے لیے قانون بن گیا کہ ذی الحج کی 9 تاریخ سے لے کر اس کی 13 تاریخ تک ہر فجر نماز، ہر نماز کی فرض نماز کے بعد خواہ جماعت سے پڑھیں بغیر جماعت کے پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، تنہا پڑھیں، سفر میں پڑھیں، گھر میں پڑھیں، مرد پڑھے عورت پڑھے، ایک مرتبہ ان جملوں کو دہراؤ تاکہ خلیل کی یاد بھی زندہ ہو، اسماعیل کی یاد بھی زندہ ہو، اور فرشتوں کی یاد بھی زندہ ہو، اور خلیل کی قربانی کی یاد بھی زندہ ہو۔ تو فلما اسلما وتلہ للجبین، راضی ہو گئے، بیٹے کو منہ کے بر لٹا دیا، گردن پہ چھری رکھی، چھری نہیں چلی، اللہ کی طرف سے حکم ہوا آگے آ رہا ہے کہ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل دمبا لے کے آئے، فوراً قرآن پاک کی آیت اتری اور اللہ کا حکم آیا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ کہتے ہیں ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو اپنا خواب سچا کر چکا ہے۔ خواب کیا تھا؟ خواب میں جتنا دیکھا اتنا ہو چکا۔ خواب میں دیکھا کہ چھری میرے ہاتھ میں ہے، بچہ نیچے ہے اور میں اس کی گردن پر پھیر رہا ہوں، تو وہ منظر تو دنیا میں ہو گیا کہ بچے کو لٹا دیا ہے، چھری تیز کی ہے، چھری ہاتھ میں ہے، بچے کے ہاتھ پاؤں باندھے ہیں، اس کی گردن پر اس کو پھیر رہے ہیں، تو جتنا خواب دیکھا تھا وہ سچا ہو گیا، اس لیے فرمایا قد صدقت الرؤیا، یعنی مقصود امتحان تھا، مقصود یہ خواب کی تعبیر تکمیل تھی، مقصود اللہ کی قربت کا ایک ذریعہ تھا، نہ کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرانا مقصود تھا، اس لیے کہ اس کی پیشانی میں تو آمنہ کے در یتیم کی نبوت کا نور تھا، اور اس پشت سے تو آمنہ کی در یتیم اور محبوب رب العالمین نے دنیا میں تشریف لانا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قربان نہ ہونے دیا بلکہ اس کی جگہ دمبا آیا، اور اللہ نے فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں احسان والوں کو، ان ھذا لہو البلاء المبین، اور یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، اس سے بڑی آزمائش کیا ہو
جو چشم فلک نے نہیں دیکھا، پوری کائنات نے نہیں دیکھا، آدم سے آج تک، آج کے بعد قیامت تک دنیا میں ایسا واقعہ نہیں کہ باپ بیٹے کی گردن پہ رب کے حکم سے چھری پھیر رہا ہو۔ اس لیے فرمایا یہ اتنی بڑی آزمائش تھی، ایک معنی۔ اور دوسرا علماء نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا امتحان تھا، اس امتحان میں خلیل پورے ہوئے، اللہ نے اس کے بدلے میں فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کا فدیہ ذبح عظیم عطا کیا۔ ذبح عظیم کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ حکم ہوا کہ جنت سے دمبا لے جاؤ اور یہ جا کر پیش کرو، تو حضرت ابراہیم جبریل علیہ السلام جنت سے بہشتی ایک دمبا لے کے آئے، بہت خوبصورت تھا، بڑا موٹا تھا، بڑا حسین تھا، وہ لے کے آئے اور ابراہیم علیہ السلام کی فوراً آنکھ آپ نے دیکھا تو وہ دمبا تھا، اور حکم دیا کہ اس کی گردن پر چھری پھیر دو۔ اور بعض روایات میں ہے کہ آنکھوں پہ چونکہ پٹی تھی تو حضرت جبریل نے بچے کو ہٹا کے چھری دمبا نیچے کر دیا تو اس پر چھری پھری، تازہ گرم خون نکلا۔ خلیل خوش ہو گئے کہ رب کی رضا میں میرا بیٹا قبول ہو گیا۔ آنکھیں کھولی تو دمبا تڑپ رہا تھا، پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے یہ ذبح عظیم عطا کیا ہے۔ ایک حدیث بڑی عجیب ہے کہ 4 موقع ایسے ہیں جس وقت جبریل امین سب سے زیادہ سرعت، تیزی اور جلدی کے ساتھ اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنی سدرۃ المنتہا کے مقام سے جہاں پر جبریل ہیں وہاں سے زمین پہ آئے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا موقع حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قربانی کا تھا کہ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا اور رب نے کہا خلیل جبریل جلدی جا اور میرے خلیل کو سنبھال، تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام پہنچے اور حضرت سیدنا خلیل کی آ کر وہ مدد کی۔ اور دوسرا موقع یہ قربانی کا تھا کہ چھری گردن پر رکھی ہے، اس کو ابھی چلانے لگے ہیں تو رب نے کہا جلدی پہنچ، اور اتنی جلدی آئے کہ ابھی یہ چھری اس گردن پہ چلی ہی تھی، چلنے لگی تھی کہ دمبا لے کر نیچے کر دیا اور اس کے اوپر وہ چھری پھر گئی۔ اس سے زیادہ جلدی اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور تیسرا فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائی کنویں میں ڈال رہے تھے تو کنویں کے اوپر سے پانی تک پہنچنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ جو ہی ڈالا تو وہاں سے حکم ہوا تو جبریل امین اتنی جلدی آئے کہ اپنے پر انہیں نیچے کر دیے اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو تھام لیا۔ اور چوتھا موقع حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ جس وقت احد کے میدان میں آمنہ کے در یتیم، نبی کریم رؤوف الرحیم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سید الشہداء اسد اللہ اسد الرسول حضرت حمزہ شہید ہوئے، مصعب بن عمیر شہید ہوئے اور بڑے بڑے اجلہ صحابہ 70 کے لگ بھگ شہید ہوئے۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے بھی خون بہا، آپ کے چہرے اطہر میں خود کی کڑیاں چبھی، سر مبارک بھی زخمی ہوا، آپ کے دندان مبارک بھی متاثر ہوئے اور وہ خون بہنے لگا۔ تو اللہ نے حکم دیا جبریل جلدی پہنچ، کہیں میرے محبوب کے خون کا قطرہ زمین پر گرا اور اللہ کی قہاریت کو جوش آ گیا تو کہیں یہ امت غرق اور تباہ نہ ہو جائے۔ تو حضور کے خون کے ان قطروں کو سیدنا جبریل امین نے آ کر سنبھالا۔ تو یہ 4 موقع ہیں جس پر جبریل بہت جلدی آئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک تو ذبح عظیم وہ دمبا دیا، اور دوسری نعمت یہ کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، خلیل کی اس یاد کو آنے والی آخر تک انسانیت کے لیے ہم نے یادگار چھوڑ دیا ہے۔ پوری دنیا قربانی کرتی ہے، ہر جگہ پر ہوتی ہے، ہر مسلمان کرتا ہے، ہر آدمی اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق کرتا ہے اور کئی قربانیاں کرتے ہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ 100 اونٹ قربان کیا، جن میں 63 اونٹ کی گردن پر حضور نے خود چھری پھیری تھی۔ تو آپ دیکھیں یہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ یاد ہے جو وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ہے۔ سلام علی ابراہیم، پھر سلامتی ہے ابراہیم علیہ السلام پر۔ کیوں؟ اس لیے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو یوں تو ہر درود بہتر ہے جو بھی آپ پڑھیں، صلی اللہ علیہ النبی الامی پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، اسی طریقے سے جز اللہ عنا محمدن کما ہوا آلہ پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، اسی طریقے سے اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی پڑھیں۔ لیکن سب سے افضل درود وہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کے سلام کا تذکرہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر خدا کی سلامتی، کذالک نجزی المحسنین۔ پھر اللہ نے وہی جملہ ارشاد فرمایا ہم اپنے نیک بندوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں جو نیکی کے کام یوں کرتے ہیں، ہم ان کی یادوں کو بھی دنیا میں یوں زندہ رکھتے ہیں۔ اس لیے حج نبیوں کی یادوں کا نام ہے
آدم کی توبہ کا نام ہے، حضور کی دعوت کا نام ہے، ابراہیم کی قربانی کا نام ہے، ہاجرہ کی دوڑ کا نام ہے، اسماعیل کی جان پیش کرنے کا نام ہے۔ تو یہ اللہ کی وہ عطا ہے جو کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ حضرت ابراہیم ہمارے مومن اور برگزیدہ اور نیک بندوں میں سے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ملت ابراہیم ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حضور کی امت میں بطور یاد موجود ہیں۔ میں اس پر انشاءاللہ مستقل ایک درس دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر اسماعیل علیہ السلام قربان ہو جاتے اور یہ امر قیامت تک کے لیے ہوتا تو ہر باپ کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہوتی کہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری کیسے پھیرے۔ یہ وہ صدقہ ہے کہ آج ہم اپنے جانوروں کو قربان نہیں کرتے۔ یہ سمجھ لیا کرو کہ ہم اپنی اولاد کو دین کے لیے پیش کر رہے ہیں، یا یوں سمجھیے کہ یہ قربانی نہیں، یہ اس قربانی کی یاد ہے۔ سنت ابراہیم اس کا ایک طریقہ ہے۔ اصل قربانی تو اب بھی وہی ہے کہ جب رب کا حکم ہو ہم اپنی جان دیں، جب اللہ کا حکم ہو ہم اپنی اولاد دیں، جب اللہ کا حکم ہو ہم اپنا مال دیں، جب اللہ کا حکم ہو ہم اپنا وطن دیں، جب اللہ کا حکم ہو ہم اپنا دل خدا کے حوالے کریں۔ اب بھی اصل قربانی یہی ہے۔ اور اس پر میں ایک بات عرض کرتا ہوں سب دوستوں سے کہ اسماعیل علیہ السلام کی یہ قربانی ہمیں ایک اور سبق بھی دیتی ہے کہ کم از کم ہم اپنی پوری اولاد میں سے ایک بچہ تو ایسا چن ہی لیں کہ جس کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیں، کہ اسے قرآن کا علم دیں، اسے قرآن پاک کا حافظ بنائیں، اسے دین کا عالم بنائیں، اسے دین کا داعی بنائیں، اسے دین کا مبلغ بنائیں۔ وہ قرآن و حدیث دنیا کی اشاعت میں اشاعت کرنے والا اور دین لوگوں کو دینے اور پھیلانے والا بنے، تاکہ اللہ کے دین کے لیے ہماری اولاد میں سے ایک ایک بیٹا تو خدا کی رضا کے لیے قربان ہو جائے اور وہ اللہ کے دین کا کام کرتا رہے۔ اللہ تعالی ہم